الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم بے شک جو لوگ آج کفر کرتے ہیں کل ان کے کام ان کا مال بھی نہیں آئے گا اور ان کی اولاد بھی کچھ بھی کام نہیں آئے گی وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ اور آخر کار یہ آگ کا ہی ایندھن ہوں گے کدأب آل فرعون ان کا معاملہ بھی فرعون والوں جیسا ہے جو ان سے پہلے گزر گئے یا اس سے پہلے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ان جیسا حال ہے فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا واللہ شدید العقاب اور اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے پکڑ سزا بڑی سخت ہے قل للذین کفروا پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کافروں کو کہہ دیجئے ستغلبون وتحشرون الی جہنم ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف اکٹھے جمع کیے جاؤ گے وبئس المہاد اور جہنم بہت بری جگہ ہے جہاں پہنچنا ہے کافروں نے قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا تمہارے لیے اس میں بھی بڑی نشانی ہے کہ جب دو گروہ آپس میں مد مقابل تھے فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ ایک ان میں سے ایسا تھا کہ اللہ رب العزت کے راستے میں لڑ رہے تھے وَأُخْرَى كَافِرَةٌ اور دوسرے کافر لوگ تھے يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وہ دیکھ رہے تھے کہ مسلمانوں سے کئی گنا وہ زیادہ ہے وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ اور اللہ رب العزت اپنی مدد فرماتے ہیں جس کی بھی چاہے ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار ان میں بڑی عبرت
بڑا سبق موجود ہے آنکھوں والے حضرات کے لیے، جو بھی دیکھیں گے ان کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ سورت آل عمران کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے بارے میں بتایا اور دوسری کتابوں کے بارے میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کو بھی اللہ نے نازل کیا، قرآن کریم کو بھی اللہ نے نازل کیا۔ مومنوں کا، مسلمانوں کا ساری کتابوں پر ایمان ہے، آپ اور اللہ کی اس کتاب قرآن کریم کے اوپر تفصیلی ایمان ہے، مکمل ایمان اور عمل۔ اللہ رب العزت نے پھر اس کتاب کے بارے میں فرمایا، پھر مومنین کی دعاؤں کا تذکرہ ہو گیا۔ اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کا انکار کرنے والے لوگوں کو بتا دیا۔ آج جتنے لوگ کفر کرتے پھرتے ہیں اور چیزوں پہ ناز کرتے ہیں، مال اولاد پہ بندے کو بڑا بھروسہ ہوتا ہے، مال ہو اولاد ہو، یہ دو چیزیں بندے کے لیے بہت عجیب چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا کسی کا کوئی مال بھی کام نہیں آئے گا، کسی کی اولاد بھی کام نہیں آئے گی، وہاں تو صاف دل کام آئے گا، جس دل میں اللہ کی عظمت ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت اور اللہ کے دین کی بات ہوگی، اللہ رب العزت اس دل والے بندے کو کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اور جو باقی ہیں چیزیں، ان کے بارے میں بار بار بتایا گیا، اولاد اور مال یہ چیزیں کام آنے والی نہیں ہیں، وہاں تو اللہ رب العزت کے ہاں کام آئیں گے بندے کے اعمال۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں اللہ تمہارے مال کو بھی نہیں دیکھتا، تمہاری شکلوں کو بھی نہیں دیکھتا، اللہ تو تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ بندے کا دل ٹھیک ہو، بندے کا دل صاف ستھرا ہو اور دل میں کسی بھی قسم کی منافقت، حسد، بغض، کینہ، ریاکاری اور کسی قسم کی خرافات نہ ہو، دل صاف ہونا چاہیے۔ اور اعمال کے لحاظ سے بندہ کوئی ایسا کام نہ کرے جو شریعت کے خلاف ہو، کوشش کرے ہم اسی کام کو کریں جس کام کی تعلیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہمارے لیے وہی ذریعہ نجات ہے، ہم وہ اعمال کریں گے تو اس کے اوپر کامیابی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ واضح طور پر اعلان فرما دیا، آج جو لوگ بھی ہماری آیات کا انکار کر کے زندگی گزار رہے ہیں ان لوگوں کو بتا دیجئے کوئی چیز ان کے کام نہیں آئے گی، مال بھی، اولاد بھی، چیزیں بھی، کچھ بھی، آخر کار یہ آگ کا ایندھن بن جائیں گے۔ تو ان کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے کافر بھی آئے اور ایسے صحابہ کے دشمن بھی تھے۔ اب ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ یہ بھی فرعون والوں جیسے، فرعونیوں جیسے ہیں۔ فرعون اور فرعون کے لوگ وہ اللہ کے نبی کا مقابلہ کرتے، موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت ہارون علیہ السلام کا، اور اسی طرح یہ کافر ہیں کہ آج اللہ کے آخری نبی کا، خاتم النبیین کا مقابلہ کرتے ہیں اور حضور کے صحابہ کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں پھر یہ بھی انہی جیسے کافر ہیں تو انجام ان کا بھی وہی ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں ان سے پہلے کتنے اور بھی کافر تھے، فرعونیوں سے پہلے اور بھی کافر گزرے ہیں۔ اب ان کافروں کے بارے میں بھی فرمایا کہ وہ بھی ہماری آیات کا جب انہوں نے انکار کیا تو وہ کافر بنے رہے، پھر اللہ رب العزت نے ان کے اوپر عذاب بھیجے اور پکڑے گئے۔ اللہ رب العزت کی آیات سے مراد احکامات بھی ہے اور پیغمبروں کے معجزات، نشانیاں، سب کچھ ہے، کسی چیز کا انکار نہ کیا جائے، اللہ کے کلام کو بھی مانا جائے اور انبیاء علیہ السلام کو بھی، اور ان کے ساتھ جتنے ایسے کمالات اللہ نے بھیجے اور ان کے پاس ایسے ایسے معجزات اور کمالات تھے،
اب سب کو ماننا ضروری ہے۔ پہلے کافروں نے انکار کیا تو پکڑے گئے، تو اللہ رب العزت کی پکڑ پھر بڑی سخت ہوتی ہے۔ نہ وہ معاملہ اللہ رب العزت ڈھیل دے دے تو لمبا وقت مل جاتا ہے، لیکن پکڑ آ جائے تو طاقت دنیا کی کوئی ایسی نہیں جو رکاوٹ ڈال سکے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان کافروں کو بھی بتا دو ان قریب تم ناکام ہو جاؤ گے اور جہنم کے اندر جمع کر دیے جاؤ گے اور جہنم کا ایندھن بن جاؤ گے، اور جہنم کا ٹھکانہ بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے اعلان کروا دیا اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا، اور اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا کہ یہ بھی تو ایک نشانی موجود ہے کہ کل دو مد مقابل تھے گروہ، ایک اہل اسلام کا بدر کے میدان میں اور دوسرا کافروں کا۔ مسلمان تھوڑی تعداد میں تھے، کافر بڑی تعداد میں تھے، اور وہ کافر اپنے آپ کو اور زیادہ دیکھ رہے تھے، اللہ نے دکھا دیا، اور وہ بڑے اپنے آپ کو سمجھ رہے تھے ہم زیادہ بھی ہیں، ہمارا ساز و سامان بھی ہے، ہمارے پاس سواریاں بھی ہیں، ہمارے پاس بہت کچھ ہے۔ یعنی کافروں کے پاس اونٹ، گھوڑے، تلواریں، تیر، اس کے علاوہ اور بہت کچھ، گانے بجانے والیاں، اور یہ سارا تماشا ان کے ساتھ تھا، باجا گاجا اور پتہ نہیں کیا کچھ لائے تھے، اور کہتے اونٹ ذبح کرتے اور گوشت پکائے جاتے اور کھاتے اور بڑی عیاشی۔ اور ادھر دیکھیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 صحابہ تھے، اور وہ بھی مختصر سواریوں والے، کوئی ساز و سامان بھی نہیں، کوئی انتظام بھی نہیں، بس اللہ کا نام ہے اور ذکر اذکار ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگ رہے تھے، چنانچہ اللہ فرماتے ہیں دیکھو نا کافر اتنے ناز و نخرے میں آ رہے تھے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا دگنا سمجھ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنایا۔ حتیٰ کہ عیسائی لوگ کہتے تھے کہ ان مکے والوں کو پتہ نہیں تھا، ایسے نہیں تھا، کوئی فلان نہیں تھا، حالانکہ وہ تو بڑی تیاریوں میں آئے اور یہ کہنے لگے کہ ہم ایسے مقابلہ کر سکتے تھے، ہمارا ایسا ہوتا تو ہم وہ کر دیتے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے اس تھوڑی سی جماعت کی مدد فرمائی، اس کے لیے فرما رہے واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اس تھوڑی جماعت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کے ساتھ طاقت عطا فرما دی، ایسی قوت اللہ نے دی۔ اللہ رب العزت جس کی چاہے اسی کی مدد، اور یہاں ایسا معاملہ کہ ایک جماعت حضور علیہ السلام کی جماعت ہے اور دوسرے مخالفین ہیں، وہ کافر ہیں اور یہ مسلمان ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی مدد فرمائی، اپنے نبی کے ساتھ آنے والوں کو اللہ نے غلبہ اور کامیابی عطا فرمائی۔ اور ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اللہ فرماتے ہیں اس میں بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ آج عقل والے دیکھنے والے لوگ دیکھ لیں، سوچ لیں، اللہ رب العزت کے قرآن کو چھوڑ کر، اللہ کے دین کو چھوڑ کر زندگی کیسی بنے گی، برباد ہو جائے گی، انجام خراب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کیسی مثالوں سے بات کو مزید واضح کر دیا اور قرآن عظیم الشان کی طرف بلایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی طرف بلایا، آپ کے فرمان اور آپ کی جماعت کی طرف بلایا۔ بس اس کا یقین دل میں رہے، اللہ کے قرآن کا، حضور علیہ السلام کے فرمان کا، اس چیز کا نام ہے ایمان۔ ایمان کام آئے گا اور اعمال کام آئیں گے، بندہ جہنم سے بچے گا، آخرت کے ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رہے گا، ورنہ دنیا کی کوئی چیز بندے کو عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ یہاں تو واضح طور پر کہہ دیا مال بھی اولاد بھی کچھ بھی کام نہ آئے گا، اور اللہ رب العزت کے ہاں انسان آج اگر جا رہا ہے ایمان لے کر جائے، اعمال صالحہ لے کر جائے، تو اللہ بڑی کامیابی عطا فرمائیں گے۔ یہی یقین بنانے کے لیے، یقین بڑھانے کے لیے، ایمان کو تازہ کرنے کے لیے یہ قرآن کریم کا بیان ہوتا ہے، بات ہوتی ہے ہمارا ایمان تازہ بھی ہو، مضبوط بھی ہو، اور اس کے اوپر چلتے رہے۔
اعمال کی کامیابی کا یقین آ جائے، پھر عمل کرنا بھی آسان ہوتا ہے، بندہ کرتا چلا جائے۔ اللہ رب العزت نیکی تقوی پرہیزگاری والی زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔